تو برکت سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین شہداء ملت جعفریہ شہداء ملت امامیہ کی بلندی کے درجات کے لیے بالخصوص حاجی نور محمد و بیگم بڑے بلندی کے درجات، سلامت علی بڑے بلندی کے درجات، مبارک علی کی بلندی کے درجات کے لیے بھی تو برکت سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الاحیاء منہم والاموات تابعہما بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وباجابۃ الحق الجدید برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خاندان ولایت و رسالت پہ آواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ ایک ایسی بلند صلوات پڑھیں کہ آپ کے اور میرے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ ہر مومنین کے دل کی دعا، ہر موالی کے دل کی صدا کہ ہمارے وقت کا محمد، ہمارے وقت کا علی جلد سے جلد پردہ غیبت سے باہر تشریف لائے، اس زمانے کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دے جیسے بھرنے کا حق ہے۔ اپنے باہرویں آقا کی صحت و سلامتی کے لیے، ظہور میں تاجیل کے لیے آنکھوں کو بند کر کے نظروں کو چیچے چکا کے صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی حلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات و آواز بلند۔ بات شروع کی جائے۔ سب سے پہلے آج کی صفحہ ماتم اور آج کی صفحہ عزا اور آج کی صفحہ ولا اور آج کی صفحہ معرفت پر اور آج کی صفحہ نجات پر اور آج کی صفحہ انتظار پر اور آج کی صفحہ قبولیت پر اور آج کی صفحہ عظمت پر اور آج کی صفحہ فضیلت پر اور آج کی صفحہ نماز عشق پر درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پڑھتا ہے غیبت میں فرزند عمران، فرزند مصطفیٰ، فرزند مرتضیٰ، فرزند سیدہ، فرزند حسن و حسین کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا مطلق انعام و مدبر امور، وہ حقیقی آیت اللہ، وہ حقیقی حجت اللہ، وہ حقیقی حجت والاسلام والمسلمین روح غیبت سے پردہ ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجا کر کے کائنات کو بتلائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ توجہ آپ کی ہو گئی؟ کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں۔ میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ الحدید سے ایک چھوٹا سا آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، خدا بند عالم اپنی لارائب پہ عیب کتاب میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، میرے رسول پہ ایمان رہو۔ توجہ ہے؟ تقوی اختیار کرو، میرے رسول پہ ایمان لاؤ۔ اب آیت یہاں رکی نہیں، خدا رکے نہیں، آیت جاری ہے۔ اگلی آیت میں اگلے الفاظ میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم میرے رسول، میرے تقوی اختیار کرو گے، میرے بھیجے ہوئے رسول پہ ایمان لاؤ گے، میرے رسول سے محبت کرو گے، میں تحفے میں تمہیں 3 چیزیں دوں گا۔ اب
نیٹ بھی نہیں بولے گا اور کون بولے گا. آج 3 چیزیں دوں گا. میں تمہیں اپنی رحمت سے نواز دوں گا, رحمت کا دائرہ دے دوں گا کہ اس رحمت کے وسیلے سے تم دنیا میں بھی آخرت میں بھی سکون سے پھرو گے, سکون سے چلو گے, سکون سے رہو گے. اور ایک ایسا نور سے نواز دوں گا کہ تم دنیا اور آخرت میں اس نور کے اندر چلتے ہوئے نظر آؤ گے. جو آخری بات کی خدا نے, میں کہوں گا کمال کر دیا. خدا فرما رہا ہے یہ 2 چیزوں کے علاوہ جو تیسری چیز ہے جو تحفے میں تمہیں دینے لگا ہوں, میں بڑا بے نیاز ہوں, میں بڑا مہمان ہوں, میں بہت مہربان ہوں. میں تمہارے تمام کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا. یہ ہے اطاعت رسول کا دیا ہوا تحفہ خدا کی طرف سے. اب جو خدا کا رسول ہے ہمارے درمیان خدا نے بھیجا ہے, وہ پوری مرسلین کا سردار ہے, پورے انبیاء کا سردار ہے. وما ينطق عن الهوى کا مصداق ہے. خدا نے بنا کے بھیجا, ہم جیسا تو بنا کے بھیجا لیکن وہ ہم جیسا نہیں تھا. ہم جیسا بنا کے بھیجا, ہم جیسا نہیں تھا. وہ صرف نبی نہیں ہے, نبی ہونا صرف عظمت نہیں ہے, وہ رسول کا محبوب بھی ہے, رسول کا پیارا بھی ہے. آخر جو میں اگر آپ سے محبت کروں گا, میں آپ کا عاشق ہوں, آپ میرے محبوب ہے, آخر وہ محبت کیسی جو عاشق محبوب بولے عاشق عطا نہ کرے. اب عاشق محبوب سے پوچھتا جا رہا تھا, محبوب کچھ مانگتا نہیں تھا. عاشق کو پوچھنے پہ بڑا ناز تھا, محبوب کو نہ ماننے پہ بڑا اعتراض تھا, بڑا ناز تھا. اچھا رسول نے کہا, حبیب سے خدا نے کہا تو میرے مجھ سے خود کچھ نہیں مانگے گا. اب اللہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پبلک کی وجہ سے شرم آ رہا ہو, کیوں نہ اکیلے میں بلاؤں. اب کیا کیا کہ رات معراج والی بلایا, رسول سے پوچھا, پھر بھی رسول نے کچھ نہ مانگا. اب رسول نے کچھ نہ مانگا. اب رسول کو بلایا اپنے دیدار کے لیے. اب توجہ میری جانب, رسول کو بلایا اپنے دیدار کے لیے اور رسول کے دیدار کے لیے. اب رسول نزدیک آئے, خدا نے کہا اور آئے, کہا نہیں اور آئے, کہا اور آئے گئے, نزدیک آتے گئے بلا فصل ہوتے گئے. اب محبوب نے چاہا تھا میں اپنے عاشق کے گلے لگوں. نیتری والوں یہاں پہ مسئلہ پتا کیا تھا, محبوب نے تو چاہا تھا میں عاشق کے گلے لگوں, عاشق کے سینے لگوں. وجہ پتا کیا تھی, وجہ یہاں پہ یہ تھی جو عاشق تھا اس کا گلا نہیں تھا اور محبوب کو گلا نہیں تھا. عاشق کا گلا نہیں تھا, محبوب کو گلا نہیں تھا. مجھے کیونکہ بھائی صاحب نے حکم دیا تھا کہ شان رسالت سنانی ہے, میری کیا اوقات شان رسالت سناؤں. شان رسالت یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کا پھر علی جانتا ہے. چلو آؤ اپنے زمانے کے علی سے, رسول کے بیٹے کی زبانی ہی سنتا ہوں کہ شان رسالت کیا ہے. 8ویں بادشاہ کا زمانہ ہے, ذرا 8ویں بادشاہ کی ذات پہ صلوات پڑھیں. واقعہ تو بہت لمبا ہے, میں نے بہت مختصر سا کر کے مسائل کی طرف پڑھنا ہے. ممون نعیم نے ممون الرشید کی خدا پہ لعنت ہو, اس نے نا میرے مولا کے علم کو یعنی لاجواب کرنے کے لیے نا نصرانی, یہودی, نصارہ علماء بلائے کہ بلاؤ, رضا کو بلاتے ہیں, ابھی پتہ چل جائے گا کہ رضا کے پاس کتنا علم ہے. اچھا ایک نصرانی ایک عیسائی عالم بیٹھا ہوا تھا, مولا رضا بادشاہ کا تعارف کروایا, یہ میرے چچا زاد ہیں, ان کے پاس بڑا علم ہے, یہ محمد کے بیٹے ہیں, یہ علی کے بیٹے ہیں, یہ علم کا شہر ہے, کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو کر دو. بزرگوں آپ کی چپ کی قسم ہے, اس نصرانی نے, اس عیسائی نے کہا میرا ایمان جس کتاب پہ ہے اس کا ایمان اس کتاب پہ نہیں, اس کی کتاب ہے قرآن,
میری کتاب ہے انجیل، نہ اس سے میرا ایمان ملتا ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ عقیدہ ملتا ہے، نہ مسلک ملتا ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا. جب اس نے 2-3 بار اصرار کیا نا، رضا کی کتاب قرآن ہے، میری کتاب انجیل ہے، رضا کی کتاب قرآن ہے، میری کتاب انجیل ہے، جو اگلے جملے پہ نہ بولے، ان کا اپنا مقدر جب کہا نا رضا کی کتاب قرآن ہے، میری کتاب تو انجیل ہے، رضا بادشاہ نے مسکرا کے کہا علم کے شہر کے ہوتے ہوئے پریشان نہ ہو. اگر یہی رضا، اگر یہی علی کا بیٹا، اگر یہی محمد کا بیٹا تجھ سے تیری بات تیری کتاب انجیل سے کرے، پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جو آپ کا حکم ہو کریں. فرمایا رضا بادشاہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کا ثبوت دینا ہو نا، اس کے لیے 2 عادل گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے. فرمایا رضا یہ بتاؤ، آپ ہمارے عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہو؟ آپ ہمارے عیسیٰ کو مانتے ہو؟ کہا میں ایسے عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے میرے نانا محمد کی نبوت کی بشارت اپنی امت کو دی. میں ایسے عیسیٰ کو مانتا ہوں جس نے میرے دادا علی کی ولایت اپنی امت کو دی. فرمایا میں ایسے عیسیٰ کو نہیں مانتا جس نے نہ نبوت کو مانا نہ ولایت کو مانا. اچھا چلتے چلتے بات کو لمبی ہے، بس میں اتنا ہی بتاؤں گا کہ شان رسالت ہے کیا. میں سنا رہا ہوں محمد کے بیٹے کی زبانی. کہا ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. فرمایا آپ نے تو بتا دیا آپ کا اس عیسیٰ پہ ایمان ہے، اس عیسیٰ پہ نہیں ہے. فرمایا آپ ہمارے عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، ہم نے مان لیا. فرمایا اگر میں اپنے نانا محمد کی نبوت تمہاری انجیل سے ثابت کروں. فرمایا کرو. فرمایا ایسا کرو، انجیل لاؤ، اس کے 3 صفحہ کھولو، کتاب تمہارے آگے کھلی ہوگی، پڑھوں گا میں. بس اس کے عالم نے کیا کیا؟ انجیل کھولا. جیسی انجیل کھولی 3 صفحہ کھولا. اب رضا پڑھتے جا رہے تھے، رضا پڑھتے جا رہے تھے، رضا پڑھتے جا رہے تھے. جہاں پہ نام آیا محمد رسول اللہ، وہاں پہ رضا رک گئے. تو کیسے عالم کہتا ہے میں مان گیا ہوں آپ انجیل کے بھی عالم ہیں. اچھا میں مان گیا ہوں آپ انجیل کے بھی عالم ہیں. فرمایا مجھے آپ کے عیسیٰ میں بس یہ، رضا بادشاہ نے کہا آپ کے عیسیٰ میں یہ مسئلہ تھا. فرمایا کیا مسئلہ تھا؟ فرمایا وہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. فرمایا وہ رکھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے. رضا بادشاہ نے کہا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے. اگر تیرا عیسیٰ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، بتا کس کی نمازیں پڑھتا تھا، کس کے روزے رکھتا تھا؟ اب خاموش ہو گیا. چلو کہا رضا کی بات چھوڑو، نماز کی بات چھوڑو، روزے کی بات چھوڑو. میرا عیسیٰ جو تھا وہ تو مردے بھی زندہ کرتا تھا، میرا تو عیسیٰ مردے بھی زندہ کرتا تھا. چل فرمایا تو عیسیٰ کی بات کرتا ہے، میرا نانا محمد سے لے کے میرے 12ویں سرکار تک ہم سب کو اللہ نے اختیار کیا. ہم مرد کو عورت کر دے، عورت کو مردے کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے. فرمایا میں ابھی تجھے مردہ زندہ کر کے دکھاؤں گا. فرمایا کر کے دکھا. فرمایا اپنے فلاں فلاں بندے کو بھیج، ایک قبرستان میں جائے اور سیدھا سی قبر پہ جا کے کہے تجھے علی ابن موسیٰ رضا نے بلایا ہے. اب بس اتنا ہی سننا تھا. ایک بندہ جاتا ہے اور سیدھا کی قبر کے پاس جاتا ہے، پرانی پھٹی قبر پاس جاتا ہے. فرمایا تجھے علی ابن موسیٰ رضا نے بلایا ہے. قبر بزرگ کو پھٹ جاتی ہے، مردہ باہر نکل آتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ جس نے زندہ کیا تھا وہ مردہ ہو گیا، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. جس نے زندہ کیا تھا وہ مردہ ہو گیا، جو مردہ تھا وہ زندہ ہو گیا. اب وہ اہل قبر آیا، رضا کو سلام کر کے چلا گیا. اس کے عالم نے کہا، عیسائیوں کے عالم نے کہا رضا بادشاہ کیا کمال ہے، ہم تو جاتے جوان حجاب عیسیٰ جاتے تھے، خود مردے کو جگاتے تھے، مردہ زندہ ہوتا تھا، پھر قبر سے باہر آتا تھا. اے علی رضا کیا
وہ علی تیرے سامنے کھڑا ہے. بات ابھی ختم ہو. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہم سنتے آ رہے ہیں، آپ بھی سنتے آ رہے ہیں، جتنے نبی اللہ نے خلق کیے رسول کے پسینے سے کیا. پکی بات ہے. صرف نبی نہیں، مولوی بیچارہ یہاں پہ آ کے رک گیا. وہ پنجابی میں مثال ہے نیتو ہریا، وہ بیچارہ نیت سے ہار گیا تھا. صرف نبی نہیں، یہ رسول کے پسینے کے چہرے سے اللہ نے عرش خلق کیا. رسول کے سینے کے پسینے سے نون بنایا، آدم بنایا، عیسیٰ بنایا، ابراہیم بنایا، اسماعیل بنایا. اب چلتے چلتے رسول کے پاؤں کے تلووں کے پسینے سے اللہ نے عرش فرش بنایا. سامعین گرامی قدر موادیان حیدر قرار، اللہ نے سورج بنایا نبی کے پسینے سے، اللہ نے چاند بنایا نبی کے پسینے سے، اللہ نے ستارے بنائے نبی کے پسینے سے، اللہ نے سیارے بنائے نبی کے پسینے سے، اللہ نے جبرائیل بنایا نبی کے پسینے سے، اللہ نے اسرائیل بنایا نبی کے پسینے سے. رات کا وقت ہے، ابھی چاند طلوع ہے، یہ جڑا والا ہے. ساتھ فیصلہ آباد ہے، یہ جو چاند ہے ہمیں جڑا والا سے بھی نظر آئے گا، فیصلہ آباد پہنچیں گے وہاں سے بھی نظر آئے گا، لاہور جائیں گے وہاں سے بھی نظر آئے گا. یہ ہے نبی کے پسینے کا کمال. جو چیز نبی کے پسینے سے بنے وہ حاضر ناظر نظر آتی ہے مولوی کو. جو نبی کے خون سے بنے اگر وہ 40 جگہ پہ روزہ افطار کر لے تو مولوی کے پیٹ میں چیز بنی. چاچا جی نبی کے پسینے سے. اب بات یہاں پہ بڑی ایک ایسی کرنے لگا ہوں جو تمام شیعہ سنی پہ آتے ہیں، جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. اب نبی سے، اب نہ مولوی سے آج تک کسی بندے نے، کسی بچے نے سنا ہو کہ دیکھیں سورج بنا ہے نبی کے پسینے سے، چاند بنا ہے نبی کے پسینے. کبھی چلو میں فرشتوں پہ بات کر دیتا ہوں، کبھی بھی کسی مولوی نے کہا ہو میں جبرائیل جیسا ہوں، کبھی بھی کسی مولوی نے کہا ہو میں اسرائیل جیسا ہوں، کبھی بھی کسی مولوی نے کہا ہو میں سورج جیسا ہوں. جب بھی کہا یہی کہا محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسے. میں نے کہا بھائی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، یہ منبر حسین ہے، پیچھے شبیر کا روزہ ہے، رسول کے بیٹے کا روزہ ہے. میں شیعہ سنی کا ذاکر بن کے نیتری کے مجمع میں، اس مدرسہ حسن مجتبیٰ میں، جڑا والا میں، ضلع فیصل آباد میں علی حیدر زیدی تمام شیعہ کا، تمام سنی کا رہنما بن کے، ذاکر بن کے، خادم بن کے، ماتمیوں کے جوتیوں کی خاک بن کے اس ملا سے ایک سوال کرے گا. میں نے کہا ملا تو نے دعویٰ اتنا بڑا کر دیا، دلیل دینا گوارا نہ کی، تو نے کہہ تو دیا نبی آپ کے جیسے ہیں، نبی آپ کے جیسے ہیں. میں نے کہا ملا میں روز روز کی بات نہیں کرتا، کبھی مہینے بعد، کبھی 6 مہینے بعد، کبھی سال بعد، چلو زندگی میں ایک بار کبھی جبرائیل آپ کے پاس آئے ہیں؟ چپ ہو گیا مجمع میں. اگر نیٹری چپ ہو گیا تو میں اسلام آباد جاتا ہوا بڑا غمگین جاؤں گا. میں نے کہا کبھی جبرائیل تیرے پاس آئے ہیں؟ میں نے کہا تیرے پاس جبرائیل کیا، تیرے پاس اسرائیل ہی آئیں گے. اسرائیل تیرے نجس طلبوں کو نہیں، تیری گردن کو مروڑ میں آئیں گے. یاد رکھنا سامعین گرامی قدر، محمد اسے کہتے ہیں، نبی اسے کہتے ہیں جس کو فرشتے براق پہ بٹھا کے عرش پہ لے جائیں. ملا اسے کہتے ہیں فرشتے جس کی داڑھی پکڑ کے قبر میں لے جائیں. جتنا قبر اور سدرۃ المنتہا کا فرق ہے اتنا ہی ملا اور مصطفیٰ میں فرق ہے. واجب الاحترام فخر سادات میرے سے انتہائی سینئر موسٹ اللہ ابرار حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے، تو مجھے اس بات کا اعزاز ہے کہ میں اپنے سینئر کی موجودگی میں لفظ و شاہی کر رہا ہوں. تو سامعین گرامی قدر، نبی معراج پہ گئے، کس وقت عرش پہ گئے، واقعات کا سنا ہوا ہے. بس میں ایک شان رسالت میرا موضوع ہے، صابر بھائی نے دیا ہے، میں اپنے موضوع میں ہی رہنا، موضوع سے انشاءاللہ میں باہر نکلوں گا. یہ میرا آپ سے بھی وعدہ ہے، صابر بھائی سے وعدہ ہے. تو سامعین گرامی کر نبی عرش پہ گئے، جوتیاں اتارنے کی نیت کی. کہا میرے حبیب کیا کر رہا ہے؟
فرمایا کہ اللہ تیرے عرش کے احترام میں جوتیاں اتار رہا ہوں. فرمایا موسیٰ کی معراج کا مقصد اور ہے، تیری معراج کا مقصد اور تھا. اب موسیٰ کی شان کو بڑھانا تھا، ہم نے تیری نہیں، ہم نے عرش کی شان کو بڑھانا ہے. سامعین گرامی قدر بس اتنا ہی کہوں گا، نبی جوتی سمیت گئے عرش پہ. اب یہاں پہ اپنے دل کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں. ربیع الاول ابھی بہت دور ہے، ربیع الاول نہیں، میں حسین کے نانا کی، حسنین کے نانا کی فضیلت ایسی بیان کروں گا کہ پورا نیتری یاد رکھے گا. اب جناب جبرائیل نیچے نبی کے جوتے اوپر، اسرائیل نیچے نبی کے جوتے اوپر، مکہ نیچے نبی کے جوتے اوپر، مدینہ نیچے نبی کے جوتے اوپر، تمام انبیاء نیچے نبی کے جوتے اوپر، قرآن نیچے نبی کے جوتے اوپر، انجیل نیچے نبی کے جوتے اوپر، عیسیٰ نیچے نبی کے جوتے اوپر، ابراہیم نیچے نبی کے جوتے اوپر. خدا کی آواز آئی، اے میرے حبیب، یہ جو لوگ تیری ہمسری کرتے ہیں، تیری برابری کرتے ہیں، انہیں کہتے تو محمد جیسا کیا، محمد کی جوتی جیسا بھی نہیں ہو سکتا. اب پہلا آسمان نیچے، زمین نیچے، بیت اللہ اوپر، بیت اللہ نیچے، پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان نیچے اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، نبی کے جوتے اوپر، نبی کے جوتے نیچے، نبی کی کمر اوپر، نبی کی کمر نیچے، نبی کا سینہ اوپر، نبی کا سینہ نیچے، دوشے مہرے نبوت اوپر، دوشے مہرے نبوت اوپر. جب پوری کائنات کا صدقہ خور ملا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اسی کے وسیع کعبہ کے بہر، زہرا کے شوہر، حسنین کے بابا، نائب مصطفیٰ علی المرتضیٰ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ علی جس علی کے قدم ہی تو شیم ہے نبوت. جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ مال کے نہج البلاغہ نے مجھے دیے تھے، وہ میں نے ان کے بھائی کے بیان کر دیے. اب اگلے موضوع کی جانب چلنا، کیونکہ موضوع ہے رسالت اور حسینیت. مسجد نبوی ہے، بس جلدی جلدی مسجد نبوی ہے، رسول دے رہے ہیں منبر پہ بیٹھ کے خطبہ، تمام ارواح انبیاء سمٹ کے نبی کا خطبہ سن رہی ہے. تمام اصحاب بھی بیٹھے ہیں، انصار بھی بیٹھے ہیں، بغیر وحی الہی کے نہ بولنے والی زبان خطبہ دیتے دیتے خاموش ہو گئے. اب سب کا رجوع کس کی طرف ہے؟ نبی کی طرف. نبی کا رجوع ہے دروازے کی طرف، نبی کا رجوع دروازے کی طرف ہے. کہ اب سب دیکھ رہے ہیں، نبی پاک اچانک خاموش ہو گئے. ان کی خاموشی میں کوئی نہ کوئی راز ہے. سب نے اڑ کے دیکھا کہ دروازے پہ ایک بچہ ہے تو دوشے مہر نبوت کا سوار ہے، اللہ جس کا نام حسین ابن علی ہے، کہ نزدیک تھا. اس بچے کا پاؤں اس کی ابا میں آتا، وہ بچہ منہ کے بل نیچے گرتا کہ گرجتی بجلی کے حساد. نبی پاک منبر سے اٹھتے ہیں، اس بچے کو اٹھاتے ہیں، منبر پہ لے آتے ہیں. میں نے کہا منبر پہ لے آتے ہیں چاچا جی. آپ نے مدینہ مسجد نبوی کسی نہ کسی نے دیکھی ہوگی مجھ سمیت، اتنی بڑی مسجد نبوی تھی. رسول کو چاہیے تھا حسین کو کس سائڈ میں بٹھا دیتے، صحابہ کے برابر بٹھا دیتے، انصار کے برابر بٹھا دیتے. کیا ضرورت پڑ گئی تھی نبی کو حسین کو منبر پہ بٹھانے کی اپنے ساتھ؟ بھائی چلو ابراہیم چلی، جہاں سے نبی نے حسین کو اٹھایا تھا وہاں دروازے پہ بٹھا دیتے. کیا ضرورت پڑ گئی تھی حسین کو اپنے برابر بٹھانے کی؟ آواز ایک قدرت آئے گی، علی حیدر زیدی شاہد نہ بن، وہ نبی تھا، وہ نبی تھا. وہ بغیر وحی الہی کے فقط کلام نہیں، بغیر وحی الہی کے کوئی فعل بھی نہیں کرتا تھا، کچھ کرتا بھی نہیں تھا. نبی نے حسین کو اپنے برابر بٹھا دیا. ایک صرف بٹھایا نہیں نیٹری والوں، ایک میسج بھی دیا، ایک پیغام بھی دیا. کیسا میسج دیا، کیسا پیغام دیا؟ نبی نے حسین کو اپنے برابر بٹھا کے بتا دیا کہ یاد رکھنا، جو در والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں وہ مجھ جیسے ہوتے ہیں. ان کا خون میرا خون، ان کا بدر میرا بدر، ان کا دشمن میرا دشمن، ان کا دوست میرا دوست. نبی نے ایک بہت بڑا پیغام دیا
نبی نے بابا عمران سے خطبہ شروع کیا. شاید آپ کے اب لائیو مجلس چل رہی ہے یا آپ کے ذہن میں بھی جو لائیو سن رہا ہے گھر بیٹھ کے، وہ شاید یہ سوچ رہا ہے نبی نے حسین کو اپنے مارا پر بٹھایا خطبہ شروع کر دیا. وہ اب یہ بھی سوچ رہا ہوگا ہو سکتا ہے نبی نے جہاں سے چھوڑا ہوگا وہاں سے شروع کر دیا ہوگا، جہاں سے چھوڑا ہوگا وہاں سے شروع کر دیا ہوگا. ارے بھائی وہ نبی تھے، مولوی نہیں تھے. صدقے جاؤ جنہوں نے بات کو سمجھا، وہ نبی تھے، مولوی نہیں تھے. رسول نے خطبہ شروع کیا، کہا ایھا الناس ھذا حسین، اور دنیا والوں پہچانو یہ حسین ہے. کسی موڑ پہ اس کی ضرورت پڑے تو اس سے مدد لینا میرے بعد. نبی سمجھا رہے تھے اپنے امتیوں کو. مدد لینے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میرے استاد محترم قبلہ اوقات علامہ ابوالحسن موسوی صاحب علیہ کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے. انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں میرے درج فرمایا کہ ہندوستان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا غیاث ہندی. وہ نکل جاتا ہے شکار کے لیے جنگل میں کہ دوران شکار اس کے ساتھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں کہ شیر سامنے آتا ہے، شیر حملہ آور ہونا چاہتا ہے. غیاث ہندی پہ نزدیک تھا کہ غیاث ہندی پہ وہ شیر حملہ آور ہو جاتا کہ غیاث ہندی کے منہ سے ایک صدا نکلی، ایک ندا نکلی. سنو گے آواز آئی، یا حسین ابن علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. کچھ آنکھوں کے وضو ہو گئے. کیا حسین ابن علی ادرکنی فی سبیل اللہ، حسین میری مدد کو آئے. یہ کہتے ہی حسین مرتجز سمیت حاضر ہو گئے. اس نے پوچھا، مولا نے جب شیر کو فرار کر دیا، مولا سے پوچھتا ہے آپ ہو کون؟ میں نے تو حسین ابن علی کو بلایا تھا، آپ کون ہو؟ کہا غیاث پہچان، میں وہی ہوں جس کو تھوڑی دیر پہلے ابھی تو نے پکارا تھا. کہا مولا آپ مدینہ منورہ سے آ رہے ہو؟ کہا نہیں، میں دشت کربلا سے آ رہا ہوں. اللہ اکبر. میں دشت کربلا سے آ رہا ہوں. نہ میرے دامن میں حسین عباس رہا، نہ علی اکبر رہا، نہ قاسم رہا. بس تھوڑی دیر تک حسین بھی اپنے آقا کے حضور پیش ہونے والا ہے. یہ سنتے ہی غیاث جذبات میں آ کے کہنے لگا، مولا مجھے بھی ساتھ اپنے ساتھ کربلا لے چلو، میں بھی شہدائے کربلا میں میرا نام آئے گا، میں بھی شہید کہلواؤں گا قیامت تک. کہا غیاث تو نے اللہ کی توحید کا اقرار کیا؟ کہاں کیا. میرے نانا کی رسالت کا اقرار کیا؟ کہا میرے بابا علی کی ولایت کا اقرار کیا؟ کہا. بس غیاث مجھے زہرا کے لال کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بس تو ہندوستان میں رہ کے دین اسلام کی تبلیغ کر. غیاث ہندی کہتا ہے یہ جملہ کہنے کے بعد میرے مولا میری نظروں سے غائب ہو گئے. نبی نے بتائی اپنے امتیوں کو حسین کے حوالے سے عظمت. امتی تو نہ سمجھے لیکن غیر امتی سمجھ گئے. آپ کو پتا ہے آج 13 کی شب ہو گئی. آج کی جو مجلس ہے دعاؤں والی ہے. بالخصوص جو بہت بے اولاد لوگ آئے ہو، اللہ اکبر. کیونکہ مجھے حکم ہوا ہے بھائی صابر کی طرف سے میں 2 جملے پڑھنے کے شہزادہ پاک علیہ السلام کے کہ میرے بعد تفصیلی شہادت بی بی سکینہ کی بھائی برار آپ کو سنائیں. کہ جو موضوع مجھے دیا ہے نا، مضمون دیا ہے بھائی صابر نے، بڑا طویل موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کربلا میں سب سے چھوٹا سن تھا علی اصغر. جتنا چھوٹا تھا نا امت نے اتنا ہی مارا ہے. یہی حق ہے. شاید میں سمجھا بھی سکا کہ نہیں. جس جگہ پہ آج کو جھولا برآمد ہوگا نا مولا علی اصغر کا، جہاں جہاں اس شہزادے کا جھولا برآمد ہوتا ہے، آج صرف حسین کی اماں نہیں، آج علی اصغر کی اماں بھی رہی ہے. جہاں جہاں جھولا برآمد ہوتا ہے نا شہزادے کا،
تو حسین کی زخمی اماں اپنی بہو کی قبر پہ آ کے کہتی ہے میرے باپ آج فلاں فلاں مقام پہ نا تیرے لال کا جھولا اٹھے گا، جو میرے لال کے بے اولاد ماتمی ہو گئے نا ان کو تو اولاد دے۔ آپ کے ماتم کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے، علی کی بہو علی کی بیٹیوں آپ کا اپنا مقدر ہے، آپ آتی ہو اپنے بیٹوں کے جنازے پہ، بیٹوں کے جنازے پہ آ کر بھی آپ اولاد غیروں کو دے دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، بڑی قربانی ہے بی بی ام رباب کی۔ دو اولادیں تھی نا میرے مولا کی، بی بی ام رباب کی، دونوں اولادیں بی بی نے قربان کی، ایک کربلا میں ایک زندان میں۔ آج ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جنہیں بزرگ اور جوان بیٹھے ہو، آج جو ہم عزاداری کر رہے ہیں نا یہ جو بنیاد ہے یہ ہمیں بی بی ام رباب سے کیسے، جس وقت مقتل سے چلی تھی نا علی اصغر کی اماں، اپنے والدی سے اپنے سرتاج سے وعدہ کر کے چلی تھی نہ میں ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ کبھی چھاؤں میں بیٹھوں۔ جب آخری وقت آیا نا علی اصغر کی اماں کا، شام والی بی بی نے کہا بھابی مہربانی کر دھوپ چھوڑ دے سائے میں آ جائے۔ کہا میری آقا زادی تیرا حکم ٹالا نہیں جا سکتا، تو علی کی بیٹی ہے، میری کیا مجال ہے۔ اور حسین رباب کا وعدہ کبھی ٹوٹنے نہیں دے کہ ابھی علی اصغر کی اماں کا قدم چھاؤں میں نہیں آیا تھا کہ تیرے اور میرے مولا سجاد کو پڑھنا پڑ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رونے والوں اکیلا رہ گیا حسین، جب کوئی نہ رہ گیا حسین کے دامن، حسین ایک اونچے سے ٹیلے پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا۔ یہ صدا بلند کرنی تھی بزرگوں کی کہ انبیاء ہے، کہا نہیں ہم وہ ہیں جو انبیاء کے مددگار ہیں، میں امام الانبیاء کا بیٹا، مجھے زیر نہیں دیتا انبیاء سے مدد لو۔ فرشتے آئے، کہا نہیں ہم نوکروں سے مدد نہیں لیتے۔ جن آئے، کہا نہیں۔ جب تیسری بار کہا نا حل من ناصر ینصرنا کہ 6 ماہ کے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا، شہزادہ کوہنیوں کے بل چلتا چلتا کوہنیوں کے بل چلتا چلتا نا خیمے کے دروازے کے پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہا بابا میں حاضر ہوں، اصغر کی آواز آئی لبیک یا حسین، لبیک یا امامی۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا تو اس معیار پہ ہے کہ میں تجھ سے مدد لوں۔ حسین کی آواز ہے علی اصغر میں اپنے زمانے کا محمد ہوں، تو اپنے زمانے کا علی ہے۔ حسین نے مڑ کے جس کی بات کو موڑا، شیر کو اٹھایا، اماں کے حوالے کیا، کہا جیسے تمام بیویوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو تیار کیا آج تو بھی تیار کر۔ رونے والوں صدوق میں سے نا بی بی ام رباب نے ریشمی رومال نکالا۔ وہ ریشمی رومال کس کا تھا؟ وہ سغرا نے چلتے ہوئے مدینے سے دیا تھا۔ ریشمی رومال کے ساتھ میری آقا زادی نے اصغر کو ایسے نہیں صاف، چہرے کو ایسے نہیں صاف بلکہ ایسے۔ کیوں کہ کائنات کربلا کا کوئی ذرہ میرے لال کے رخسار کو زخمی نہ کر دے۔ اگلا جملہ میری پردے میں آئی ماں بہنیں ضرور سمجھے گی، مرد سمجھے یا نہ سمجھے۔ چاچا جی مجھے سوال کا ایک جواب، وہ 6 مہینے کے بچے کا منہ کتنا ہوتا ہے؟ کان کتنے ہوتے ہیں؟ کتنا فرق ہوتا ہے؟ کتنا فرق ہوتا ہے؟ علی اصغر کو تیار کیا، سفید لباس پہنایا ام رباب نے اپنے لال کو۔ حسین چلے علی اصغر کو لے کے، کہا علی اصغر تو جانتا ہے نا میں خالی پلٹی ہوئی ماں کا بیٹا ہوں،
علی اصغر پانی آج تو نے مانگنا ہے. کہا بابا فکر نہ کر، میں سوال ایسا کروں گا کہ پوری کائنات یاد کرے گی، قیامت بھر تک یاد ہوئے گی. رونے والوں، لعینوں نے دیکھا کہ حسین ہاتھ میں قرآن لے کے آ رہا ہے، تھا قرآن بھی. کہا حسین اگر قرآن کا واسطہ دینے آ گیا ہے ہم نہیں مانیں گے. اب جب علی اصغر کے چہرے سے نقاب پلٹایا نا حسین نے، وہ جو لعین علی اکبر کی برچی پہ نہ روئے، وہ اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھنے لگے، رونے لگے. کہا حسین پانی خود پینا ہے، بہانہ بچے کا کرتا ہے. کہا جب تک علی اصغر نہیں مانگے گا ہم نہیں دیں گے. علی اصغر کی آواز آئی، بابا، او میرے مظلوم بابا، بابا یہ وہی ہے نا جنہوں نے تیری اماں سے گواہ مانگے تھے. بابا یہ وہی ہے نا جنہوں نے تیری اماں سے گواہ مانگے تھے، خالی پلٹایا تھا. بابا مجھے زمین پہ لٹا. علی اصغر آج اپنی زبان میں پانی مانگے گا. سائیں جعفر الزمان سرکار کا جملہ ہے، حسین نے ایک دفعہ نہیں 3 بار لٹایا پھر اٹھا لیا، لٹایا پھر اٹھا لیا، لٹایا پھر اٹھا لیا. جتنی بار علی اصغر کو حسین نے اٹھایا نا، حسین بیٹے کا ماتھا چوم کے کہتے تھے، علی اصغر تیرا جسم بڑا نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے. تیرا جسم بڑا نرم ہے، زمین بڑی گرم ہے. عمر سعد نے کہا فوج میں غواوت ہو جائے گی، کھاؤ ارملا عباس کی مشق سے بچا ہوا تیر ہے. کہا ہے. کہا جتنی جلدی ہو سکے اقتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر. رونے والوں، اس نے 3 دفعہ تیر جوڑا، تینوں دفعہ تیر گر گیا. عمر سعد کہتا ہے میرے پورے لشکر میں تجھ سے بہتر تیر انداز تو کوئی نہیں ہے. تیرے ہاتھوں سے تیر گر کیوں جاتا ہے، تیرے ہاتھ کہاں کیوں جاتے ہیں. کہا عمر سعد بڑی بکواس بند کر، تو تیر گرنے کی بات کرتا ہے، اگر تو میری جگہ ہوتا نا تو مر جاتا. فرمایا کیسے؟ فرمایا جب میں تیر چلانے لگتا ہوں نا کہ حسین کے ہاتھوں پہ جو 6 ماہ کا بچہ ہے میری طرف دیکھ کے مسکراتا ہے، وہ جو پردے میں پیچھے کھڑی ہوئی ہے نا اماں، اس کی لگتا ہے بڑے کسی ماہر انداز بیٹے باپ کی بیٹے کی بیٹی ہے. فرمایا وہ علی اصغر سے کہتی ہے، علی اصغر خیال کرنا تیرے قاتل کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تیرے قاتل کا تیر کا اندازہ نشانہ تیرے بابا کے سینے کی طرف آ رہا ہے. رونے والوں بس اتنا ہی سننا تھا. کہا اب تیر لگاتا، جب میں تیر لگاؤں گا اب میں رکوں گا نہیں. رونے والوں اس نے تیر چلایا، اس کے ہاتھ لرزے، تیر چھٹ گیا. اب شہزادہ پاک نے دیکھا تیر آ رہا ہے حسین کی جانب، کہ شہزادہ پاک بلند ہوئے، تیر اپنے حلق میں لیا. شہزادہ گیا سیدھا تھا، واپس آیا تو الٹا تھا. ماں کی طرف دیکھ کے کہتا میری اماں رباب میں اکبر سے کم اترا ہوں، اور میں اکبر سے کم اترا ہوں. کہا ماں رباب نہیں کہ قربانی قبول کر. رونے والے پر اتنا ہی سننا تھا. حسین ایک 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 بی بی کے خیمے میں اپنی قربانی کو دکھا کے کہا یہ دیکھو میرا عسکر، یہ دیکھو میرا عسکر، یہ دیکھو میرا عسکر. خیمے کی پشت پہ آخری جملہ سننا، خیمے کی پشت پہ حسین آئے، ذوالفقار کو نیام سے باہر نکالا. کہا ذوالفقار حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں پہ لاشیں اٹھاتے آ رہا ہے، تو ذرا میری مدد کر قبر کھدوانے میں. ذوالفقار کی آواز آئی. کہا مولا ایک جنگ میں آپ کے بابا مجھے لے کے گئے تھے، جب واپس آئے مجھے آپ کی اماں کے حوالے کیا صاف کرنے کے لیے. آپ کی اماں جب مجھے صاف کر رہی تھی، آپ کی اماں نے کہا تھا جب کربلا میں حسین اکیلا رہ جائے ذوالفقار سے حسین کو تنہا نہ چھوڑنا. کہا مولا مجھے نہیں پتا تھا تو اتنا اچھل جائے گا، مجھ سے بچوں کی کپڑے بھی، مجھ سے بچوں کی کپڑے بھی بنوائے گا. رونے والوں اصغر کی لہر کھودی، اصغر کو لٹایا. علی اصغر کے پاؤں چھپ گئے، علی اصغر کے زانو چھپ گئے، علی اصغر کا سینہ چھپ گیا. حسین مٹی ڈالتے بھی جا رہے تھے اور کہتے بھی جا رہے تھے اللہ تیری توحید بچے، نانا تیری دستار بچے.
تیری ولایت بچے. جب وقت آیا نا علی اصغر کے چہرے پہ ڈالنے کا مٹی، انبیاء نے، اوصیاء نے، فرشتوں نے عرش کے دروازے بند کر دیے.